جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے ہمارے ان شہیدوں کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی اہداف کے لیے قتل و غارت کو رواج دیا، ان ملائن کی رسوائی و ناکامی اور مکمل بے یقینی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ مجلس ذکر آل محمد جہاں ہماری نجات اور ہماری ہدایت کا وسیلہ ہے، ہماری حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے۔ جتنے بھی حاجت مندان ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے، جو مریض اور بیمار ہیں سب کی شفا یابی کے لیے، جن کی آغوش اولاد سے خالی ہے سب کی آبادی کے لیے، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جس کسی نے بھی ہم سے یا آپ سے کبھی بھی التماس سے دعا کہی، ہر ایک کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہماری زندگی کی جمیع مشکلات کا آخری اور مؤثر ترین حل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے تعجیل فرج حضرت امام زمان علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صلوات۔
درگاہ احدیت میں نیاز مندان اور مخلصانہ التجا ہے حق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام جمیع اہل ایمان عزاداران کی عبادات و عزاداری قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے جن اسلاف اور بزرگان نے عزاداری کی تاسیس کی، اس کو ترقی دی، اس پر خرچ کیا، اس کے لیے قربانیاں دیں، اور یہ بے مثال وراثت و عبادت ہم تک پہنچی، ان کے احسان کی قدر و منزلت ہمیں ہونا چاہیے، اور کچھ نہ صحیح تو ان کے حق میں دعا خیر کریں۔ خداوند منان ان کی قبور کو نور سے منور فرمائے، آخرت کی منزلوں میں انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرمائے، ہر قسم کے عذاب آخرت سے انہیں اپنی امان میں جگہ نصیب فرمائے، اور جنت کے بلند ترین درجات انہیں عطا فرمائے۔ ہمیں ان کی اس وراثت کی حفاظت کی توفیق بخشے، اس کو مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے راستے میں جو موانع اور مشکلات ہیں، خداوند منان اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ انہیں دور فرمائے، اور ہمیں اپنی آئندہ نسلوں تک اس عظیم عبادت کو حفاظت کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عزاخانوں کو زیادہ سے زیادہ مکتب اہل بیت کی توفیق کی خدمت نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس کے معاون ہیں، رب العزت ان کے رزق اور روزی میں وسعت عطا فرمائے، اور اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھنے میں اپنی توفیقات شامل حال فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جمیع حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ارشاد رب العزت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے رسول مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک ہستی ہے جو رسول کو رسول بنا کر بھیجنے والی ہے۔ عربی اصطلاح کے مطابق اسے مرسل کہا جاتا ہے، مرسل کہا جاتا ہے، رسول بنا کر بھیجنے والا۔ ایک وہ ہستی ہے جس کو رسول بنایا گیا ہے، اسے رسول بھی کہا جاتا ہے اور مرسل بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، انہیں مرسل الیہم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک وہ مقصد و غرض و غایت ہے جس کے لیے رسالت عطا کی جاتی ہے، اسے ہدف رسالت اور مقصد رسالت قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ چاروں نظام ہدایت و رسالت کے ارکان ہیں، اور ہر رکن کی اپنی خصوصی اہمیت ہے۔ جتنا رکن بے مثال ہوتا ہے اتنا ہی مقصد بے مثال ہوتا ہے۔ اور ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول بنانا وہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے، فقط اور فقط اللہ وحدہ لا شریک کا اختیار ہے۔ اس نے اپنے اس اختیار میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا۔ پہلے رسول سے لے کے آخری رسول تک اسی نے رسولوں کا انتخاب فرمایا،
اور حقیقت یہی ہے کہ کون ہے جو رسالت کے لائق ہے، یہ فیصلہ کسی اور کی شان میں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی اسی کی شان میں سکتا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن کیا اگر وہ ذات وحدہ لا شریک اپنے آپ کو صیغہ مفرد سے تعبیر کرے تو وہ وحدہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو صیغہ جمع سے تعبیر کر دے تو کیا وہ مفرد نہیں رہتا، کیا وہ جمع ہو جاتا ہے؟ امید ہے کہ آپ اس پہلو کی طرف تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے اور بآواز بلند صلوات۔ بولنے والا اگر ایک ہو تو وہ اپنے آپ کو میں کہتا ہے، اور اگر بہت سارے متکلم ہوں تو وہ اپنے لیے لفظ ہم کو تعبیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اردو کی تعبیر بھی یہی ہے، اور دیگر زبانوں میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ واحد کے لیے ہوتا ہے اور ایک لفظ جمع کے لیے ہوتا ہے۔ جب واحد کا لفظ بولا جائے تو اس سے ایک مراد ہوتا ہے، اور جب جمع کا لفظ بولا جائے تو اس سے عربی زبان میں دو سے زیادہ افراد مراد ہوتے ہیں، اور دیگر بہت ساری زبانوں میں دو یا دو سے زیادہ افراد مراد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا انگلش ہے، اس میں آئی اور وی کے درمیان تیسرا اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ دو بولنے والے ہوں تو بھی وہی کہیں گے، دو سے زیادہ ہوں تو بھی وہی کہیں گے۔ ہم اردو والے دو بولنے والے ہوں تو بھی ہم کہیں گے، دو سے زیادہ بولنے والے ہوں تو بھی ہم کہیں گے، البتہ ایک متکلم ہو تو اسے میں کہتا ہے۔ اب بات یہاں آ کر قابل غور ہو جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، دو ہیں یا زیادہ ہے؟ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ جو مانتا ہے وہ بآواز بلند صلی علی محمد۔ مجمع ذرا زیادہ ہو تو مجلس جوشیلی ہوتی ہے، مجمع کم ہو تو مفہوم میں تو فرق نہیں آتا، تھوڑا سا مجلس درس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، برائے استقبال امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس بندہ حقیر کو اللہ نے دونوں صلاحیتوں سے نوازا ہے، خطیب اور مقرر کی حیثیت سے بھی پہچانے گئے ہیں، تو ایک درس کے مدرس کی حیثیت سے بھی خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر درس دے دیا جائے تو وہ بھی کوئی مجلس سے کم مجلس نہیں ہوتی، بے شک بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ فقط یہ ہوتا ہے کہ سننے والے بھی اپنا ذوق وہی بنا لیں۔ بہت خوب۔ اگر آپ کا یہ ذوق ہے تو بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، بلکہ دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کیا ہو سکتا ہے کوئی ترقی کرتے 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 اللہ ہو جائے؟ ہمارے ہاں ایک
حکایت سی مشہور ہے، اللہ جانے آپ تک وہ پہنچی ہے یا نہیں، مجلسوں میں بعض لوگ بیان بھی کر دیتے ہیں۔ کسی شخص کا نام لیتے ہیں کہ وہ دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا، کئی سال بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایسی عبادت کی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا بھئی کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب میں جیسا کہ مشہور ہے کہا کہ مجھے علی بنا دے۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہو۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ بندہ اتنا دانا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ مجھے علی بنا دے؟ کیا اسے علی کی معرفت تھی؟ سوال کرنا بھی تو بتاتا ہے نا کہ معرفت کتنی ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ ایک سوال کرنے والے کی معرفت ہوتی ہے، ایک جواب دینے والے کی معرفت ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ایک ارشاد فرمایا ہے توحید کے باب میں، من قال این فقد کفر، جس نے اللہ کے بارے میں یہ سوال کیا کہ وہ کہاں ہے، وہ کافر ہے۔ سوال کرنے والا ہی، جواب تو بعد کو آئے گا نا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے یہ سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہے۔ بھئی یار مولا علی سوال کرنے سے کیسے کافر ہو گیا؟ سوال کی تو بڑی آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن گویا مولا علی اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سوال بھی بتاتا ہے کہ سوال کرنے والے کی معرفت کیا ہے، وہ کیا مانتا ہے اور کیا۔ اب جو کہتا ہے سوال کرتے ہوئے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس نے مان لیا ہے کہ اللہ کسی ایک جگہ پہ ہونے والی ہستی ہے، وہ جگہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ بتا دیں کہ وہ کہاں ہے۔ اور جس نے اللہ کو مکان کا محتاج مانا، بس یہیں سے اس کا کفر ہو گیا، کیونکہ اللہ کسی مکان کا محتاج نہیں ہے کہ بعد کو پوچھا جائے کہ وہ مکان کون سا ہے جہاں اللہ رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے، بلکہ ایک شخص رسول کے ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک یہودی شخص اس سے یہ سوال کرنے لگا دربار میں آ کر کہ اللہ کہاں ہے؟ مولا علی کا فرمان تو آپ نے سن لیا، اور جو ان کے تخت پہ براجمان ہو گیا تھا وہ کہہ رہا ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اس نے یہ جواب دیا۔ تو وہ یہودی آخر کچھ نہ کچھ تورات پڑھا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ انبیاء کی تعلیمات سے خواہ بگڑی تگڑی سے ہی کچھ نہ کچھ آشنا تھا۔ اسے آگے کہا کہ اگر اللہ عرش پر ہے تو کیا یہ فرش اللہ سے خالی ہے؟ تو اب وہ جو صاحب دربار تھے ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور غصے ہو گئے اور کہا کہ آ جاتے ہیں تنگ کرنے کے لیے، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ تو وہ یہودی تھا، وہ بیچارہ نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان کہیں اسی قسم کے انتظار میں ہوا کرتے تھے۔ جب وہ دربار سے نکلا، اب اس کے زبان کی کہ اعتراض کا نشانہ صاحب دربار نہ تھا، دین اسلام تھا، کہ وہ گویا دین اسلام کے حوالے سے اب وہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ کیسا دین ہے۔ حضرت سلمان نے اسے کہا آؤ تجھے وہاں لے جاؤں جہاں سے ایسے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، اور لے آئے حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر۔
اور مولا علی نے اسے کہا کہ میں جانتا ہوں تو نے پوچھا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تجھے جواب کیا ملا ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو تو میرا جواب یہ ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ کہاں ہے وہ کافر ہے، کہ اللہ کسی مکان کا محتاج حتیٰ کہ اللہ عرش کا محتاج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو تب بھی تھا جب اس نے عرش بھی نہیں بنایا تھا۔ عرش کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ عرش بنانے سے پہلے سے وہ تھا یا نہیں تھا؟ تو عرش بنانے کے بعد وہ اپنی بنی ہوئی چیز کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد، آپ روزانہ سورہ توحید میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے اور اللہ صمد ہے۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ جس کا ہر کوئی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بے نیاز یعنی جس کا جو کسی کا محتاج۔ ہمارے یہاں لفظ نیاز تھوڑا سا اور بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ روزانہ نیاز تقسیم کرتے بھی ہیں اور لے بھی جاتے ہیں، یہ نیاز وہ نہیں ہے۔ اس نیاز کا معنی ہے احتیاج، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ ہر قسم کی احتیاج سے پاک ہے، نہ وہ محتاج تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اس نے کہا کہ مجھے علی بنا دو، اس کی معرفت ناقص تھی علی علیہ السلام کے بارے میں یا کامل تھی؟ کیونکہ اس کا یہ کہنا اے اللہ مجھے علی بنا دے، اس کا خیال گویا یہ ہے کہ علی بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اسے یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے بس ایک علی بنا دیا ہے، اب اس کا پروگرام کسی دوسرے علی بنانے کا نہیں ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ یوں دریاؤں میں ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کر کوئی علی بن سکتا ہے۔ اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ علی ہے تو کیسے علی ہے، کیا علی بھی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے اور علی بن گئے؟ معلوم ہوا کہ معرفت علی سے یہ لوگ بے بہرا ہیں، اور ہمیں معرفت توحید بھی پوری ہونی چاہیے، معرفت رسالت بھی پوری ہونی چاہیے، اور معرفت ولایت و امامت بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جہاں معرفت ناقص ہو جائے گی وہاں عبادت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو اس لیے میں کبھی کبھی بندوں کو توجہ دلانے کے لیے جملے کہہ دیتا ہوں۔ پروگرام جنت میں جانے کا ہے، کل بھی عرض کیا تھا، یہاں تو اللہ نظر نہیں آتا، لیکن آخر آپ نے موت کے بعد عالم برزخ میں تشریف لے جانا ہے، کیونکہ اس وقت تک جتنے بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں کہاں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان موت کا ذائقہ چکھ کے چلے گئے، وَكُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھا، وہ بالکل ختم ہو گئے یا کہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ عالم برزخ، اور ہم نے بھی عالم برزخ میں جانا ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ عالم برزخ جو اتنا لمبا چوڑا ہے، تابوت کتنا لمبا ہے، حضرت آدم کے دور سے شروع ہوا ہے، اب بھی ہے اور چلے گا، تو کیا برزخ میں اللہ نظر آئے گا؟ کوئی انسان برزخ میں، چلو دنیا کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی، برزخ میں دیکھ لیں گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو برزخ میں آپ کو نظر آئیں گی، مثلا حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آئیں گے موت کے وقت، آئیں گے نظر، ملک الموت کا نظارہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ملک الموت جب کسی کو جنت کی بشارت دینے کے لیے جاتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
چہرہ ہی ایسا سامنے لاتا ہے کہ جنت کی بشارت ہو جاتی ہے۔ شاید آپ نے یہ روایت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سنی ہو کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسرائیل کو کہا، میں تیرا وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تو جہنمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے جواب میں ملک الموت معذرت کرنے لگے۔ واضح اللہ کے خلیل تھے، ملک الموت کو بھی تھوڑی سی حیا آ رہی تھی کہ اللہ کے خلیل کے سامنے یہ مطالبہ کیسے پورا کیا جائے، معذرت کرنے لگے۔ لیکن حضرت ابراہیم بھی آج ڈٹے ہوئے تھے، ان کا بھی موڈ بنا ہوا تھا، کیونکہ جو شکل عام دیکھتے تھے وہ تو دیکھتے تھے، اب وہ چاہتے تھے کہ جہنمی کے لیے جو چہرہ بنا کے جاتے ہو وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بالآخر ملک الموت کو حضرت ابراہیم کی بات ماننا پڑ گئی۔ تو فرمایا اچھا پھر آپ کا اصرار ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے چہرہ ایک طرف کیجیے۔ تو ابراہیم نے چہرہ ایک طرف کیا، دوسرے لمحے ملک الموت نے کہا اب میری طرف دیکھیے۔ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، دیکھا تو ایسی ہیبت ناک تصویر سامنے تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ اس روایت سے یہ بات سامنے آ گئی نا کہ ملک الموت کے دو چہرے ہیں کم از کم، ایک ایسا چہرہ جس سے جنتی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور ایک ایسا چہرہ جس سے کہ جہنمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اسی کی طرف شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ارشاد قدسی میں اظہار فرما رہے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر رہا ہوتا ہے ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے، ہم حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے وہ چہرہ دکھاؤ جو جہنمی کے لیے ہوتا ہے، تو معلوم ہوا حضرت ملک الموت کے دو چہرے ہیں، ایک جہنمی کے لیے اور ایک جنتی کے لیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ جہنمیوں میں سے ہے یا جنتیوں میں سے ہے۔ تو جب محب اہل بیت کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ جہنمی والی شکل لے کر نہیں آتا، کون سی شکل لے کے آتا ہے؟ جنتی والی۔ بس وہی شکل ہی بتا دیتی ہے کہ میں جنتی ہوں کہ میرے سامنے ملک الموت مبشر کی تصویر لے کر آیا ہے اور منذر کی تصویر لے کر نہیں آیا۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ ملک الموت نظر آتا ہے، چونکہ موت سے ہی برزخ شروع ہو رہا ہے۔ جب روح کے قبض کرنے کا مرحلہ آیا تو بس انسان عالم برزخ سے میں چلا گیا۔ ایک فارسی کا لفظ ہے آستان، یہ روضے کا آستان، یعنی روضے میں داخل ہونے کے لیے باہر جو صحن ہوتا ہے، جو روضے سے متصل ہوتا ہے، اسے صحن روضہ بھی کہا جاتا ہے، اسے آستان حرم بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو باہر متصل ہوتا ہے، تو یہ جو موت کے لمحات ہوتے ہیں یہ ہو گیا آستان برزخ ہے کہ انسان جا رہا ہے عالم برزخ کی طرف اور شروع ہو گیا ہے سلسلہ روح کے قبض ہونے کے قریب کے مراحل سے، اور اسی کو برزخ سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان عالم برزخ میں داخل ہونے کے آستان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پھر مناظر کچھ اور ہوتے ہیں، اس میں ملک الموت کا نظر آنا بھی ایک منظرہ ہے۔ اور یا ہار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی، مولا علی فرماتے ہیں جو مر رہا ہوتا ہے وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بوقت موت مولا علی کی بھی زیارت ہوتی ہے،
لیکن لفظ زیارت کس کے لیے ہے؟ جس کے دل میں حب علی ہو، اور جس کے دل میں حب علی نہ ہو دیکھے گا وہ بھی مولا علی کو۔ جیسے کہ دنیا میں بھی آپ دو نام لے لیں، مولا علی کو دیکھا حضرت سلمان نے، مولا علی کو دیکھا عمرو بن عبد ود نے، مولا علی کو دیکھا مرحب نے، دیکھا تھا یا نہیں؟ جنگ خندق میں مولا علی جس کل کفر کے مقابلے کے لیے گئے، رسول اکرم نے فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کل ایمان نکلا ہے کل کفر کے مقابلے میں، وہ کل کفر کو مولا علی دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ اور وہ بھی مولا علی کو دیکھ رہا تھا یا نہیں؟ دیکھ تو رہا تھا، لیکن رسول کی یہ حدیث کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیا اس کے لیے عبادت بنا؟ ابو لہب نے علی کے چہرے کو دیکھا، عبادت بنا؟ جی ابو سفیان نے علی کے چہرے کو دیکھا، عبادت بنا؟ اور بھی بہت سارے ابو ہوں گے جو علی کے چہرے کو دیکھتے رہے، لیکن ہر ایک کا دیکھنا عبادت نہیں بنتا۔ عبادت تب بنتا ہے جب دیکھنے والے کے پیچھے جو قلب ہے اس قلب میں حب علی کا نور موجود، تو پھر وہ محب علی کا دیکھنا عبادت بن جاتا ہے، لیکن دشمن علی کا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں بنتا۔ ہر مرنے والا علی کو دیکھتا ہے، کس کا دیکھنا زیارت بنتا ہے؟ جس کے دل میں حب علی ہوگی وہ چہرہ حیدر کو دیکھے گا، عبادت بن جائے گا، بشارت بن جائے گا، شفاعت بن جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والا بغض علی رکھتا ہے، علی کو دیکھے گا لیکن الٹا اس کے لیے لعنت بن جائے گی، اس لیے کہ میں جس سے دشمنی لے کے جا رہا ہوں آگے تو ساری شاہی اسی کی ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ مولا علی بھی نظر آئیں گے، ملائکہ بھی نظر آئیں گے جنت برزخ میں۔ بہت ساری روایات ہیں، آپ تھوڑا سا آپس میں کڑی سے کڑی ملائیں تو باتیں بڑی روشن ہو جاتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک طرف جنت دکھائی جاتی ہے، ایک طرف جہنم دکھائی جاتی ہے، حجابات ہٹ جاتے ہیں، جنت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اب اگر یہ جہنمی تھا تو اس کو کہا جاتا ہے وہ جنت کسی اور کو ملے گی، تم جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر یہ جنتی ہو کے فوت ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جہنم کسی اور کے لیے، آؤ تم حسنین کی نگری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پروگرام مرنے کا بن جائے گا یا نہیں؟ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جب سامنے ملک الموت آئے گا، حجابات ہٹیں گے اور وہ کہے گا یہ ہے جنت اور یہ ہے حسنین کی نگری اور تو ہے حسنین کا محب، آؤ چلیں، تو پھر واپس آنے کو جی چاہے گا یا آگے جانے کو جی چاہے گا؟ بابا سے بلند صلوات۔ اللہ نے بڑے خوبصورت نظام بنائے ہوئے ہیں، مرنے کو بھی دل چاہے گا جب آگے جنت نظر آ رہی ہوگی، اور جنت بھی وہ جس میں پنج تن پاک کی سرداری ہوگی۔ پتہ نہیں یو کے کا ویزا زیادہ خوش کرتا ہے یا جنت کا ٹکٹ؟ بابا سے بلند صلوات۔ پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے یو کے ویزے کے لیے وہاں سفارت خانے پہ لائن لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کئی دن وہاں دھکے کھاتے ہیں، لیکن اس ویزے کی وہ حیثیت نہ مانو جو حیثیت جنت کے ٹکٹ کی ہے، اور ٹکٹ دینے والے کا نام علی ہے۔ یا علی انت قسیم نار والجنہ، جو چاہتا ہے بابا سے بلند صلوات۔ تو یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے لے آیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دنیا میں ہماری آنکھ
نہیں دیکھ سکتی، لیکن برزخ میں ہماری آنکھیں دیکھیں گی نبی پاک کی زیارت، ائمہ ہدا کی زیارت، جنت کی زیارت، ملائکہ کی زیارت، یہ سب کچھ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ پاک کی زیارت، یہ میرا سوال تھا آپ سے، کیا برزخ میں اللہ پاک کی زیارت بھی ہو جائے گی؟ تھوڑا سا میں نے کہا ہے، کل بھی تھوڑا سا کہا تھا، درس توحید ہلکے پھلکے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تاکہ کچھ حقائق آپ کے سامنے روشن ہوں اور آپ سمجھیں کہ الوہیت کیا ہے، رسالت و نبوت کیا ہے، اور ولایت و امامت کیا ہے۔ آج کل بڑا گڑمڑ ہو رہا ہے سلسلہ، معرفت گڑبڑ ہو جائے گی تو ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تو اللہ پاک نظر نہیں آتا، برزخ میں بہت ساری حقیقتیں نظر آئیں گی، تو کیا اللہ رب العالمین بھی نظر آئے گا؟ چلو وہاں سے بات ختم ہو گئی۔ اب برزخ بھی تو کہیں ختم ہوگا، عالم برزخ بھی تو کہیں جا کے ختم ہونا ہے۔ وہ کس پہ ختم ہونا ہے؟ عالم محشر پہ، کیونکہ بعد عالمین کی چل رہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو تھوڑا سا عالموں کی شناخت، یہ عالم دنیا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلا ہمارا عالم کون سا ہے؟ برزخ۔ کتنا عرصہ برزخ میں رہنا ہے؟ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک محشر نہیں ہوگا قیامت بپا نہیں ہوگی، اور سب دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں حاضر نہیں ہوں گے، اس وقت تک عالم برزخ چلے گا۔ پھر ہم نے کیا ہونا ہے؟ جب محشر آنا ہے تو ہر ایک نے یوم یبعث من فی القبور، سارے اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ جب باہر آئیں گے تو یہی بدن دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور روح جو ہے ہمارے بدن کو دوبارہ نصیب ہو جائے گی، اور جس قسم کے لائق ہوں گے ہم، اسی قسم کے حشر سے ہم دوچار ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ سارے انسانی شکل میں ہی معشور ہوں گے، یا کچھ اور شکلیں بھی ہوں گی جن میں کچھ لوگ معشور ہوں گے؟ وہ بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنی روایات آپ کے سامنے ہیں کہ مختلف قسم کی شکلیں لوگوں کو حشر میں ملیں گی۔ کیوں؟ جیسا ایمان و کردار ہوگا ویسے ہی معاشر میں شکل دی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پر بسنے والوں میں سے بھی بعض اقوام کو مسخ کیا، اور کچھ کو بندر میں معشور کر دیا، کچھ کو خنازیر میں معشور کر دیا۔ جعل القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، قرآن کہتا ہے۔ سورہ مائدہ جو بیان کر رہی ہے کہ ایک دسترخوان اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا لوگوں کی اپنی درخواست پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ کیا تیرا رب اس بات پر، حضرت موسیٰ کو کہا کیا تیرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کرے؟ مطالبہ منظور ہو گیا، دسترخوان آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ انسان بن کے کھاؤ گے اور اس میں کوئی تفریق ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرو گے تو اللہ کی یہ رحمت نازل ہوتی رہے گی، اور اگر تم نے گڑبڑ شروع کر دی پھر آہستہ آہستہ وہ دسترخوان بھی تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ اور بالآخر انہوں نے گڑبڑ کی، امیر اور غریب کا فرق کرنے لگے، اونچے چھوٹے کا فرق کرنے لگے، میں کھاؤں گا وہ نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نہیں کھاؤں گا۔ تو جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض ایسے دسترخوان ہوتے ہیں جس میں چھوٹے لوگوں کی حاضری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور بڑے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتے کون ہیں وہ بڑے، بآواز بلند صلوات۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے یوم السبت کے احکام کا انکار کیا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ بروز
سیچرڈے تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے. انہوں نے چکر بازی کی، بالآخر انہوں نے مچھلی کے شکار کے راستے بنا لیے اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور فرمایا کہ بندر بن جاؤ، بندر ہو گئے. کبھی خنزیر بن جاؤ تو خنزیر ہو گئے. تو بہت ساری اقوام کو مختلف قسم کے جرائم کی وجہ سے اللہ نے انہیں مسخ کیا. ایسے ہی مجرمین معاشر میں بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو مختلف قسم کے جانوروں میں یا مختلف قسم کی دیگر اشیاء میں مسخ کر کے معشور کیا جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مکوڑے، بڑے بڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر پڑے ہوں گے اور اہل محشر ان کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے. پوچھا جائے گا کہ ان کو ایسے کیوں معشور کیا گیا؟ تو جواب آئے گا کہ چونکہ ان میں تکبر تھا اور یہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے تھے اور اپنے تکبر کی زندگی میں زندگی گزاری تھی، اس لیے آج اللہ نے انہیں تکبر کی یہ سزا دی ہے. تو مختلف گناہان کبیرہ اور مختلف قسم کے کفر و شرک کے اقدامات مختلف لوگوں کو مختلف شکلوں میں معشور کیا جائے گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ خداوند تعالی ہم سب کو انسانی شکل میں معشور فرمائے، اور انشاءاللہ حب علی ایک ایسا نور ہے کہ جس کی جزا ہمیں اس شکل میں نصیب ہوگی. جو چاہتا ہے بآواز بلند صلوات. اور معاشر کتنا ہے؟ 50,000 سنہ. قرآن نے کہا کہ 50,000 سال کا ایک دن. سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے کیا پڑھتے ہو؟ مالک. بھولنا تو نہیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں بھی اس دن کا ذکر موجود ہے. یوم الدین آنا ہے یا نہیں؟ ہم نے وہاں ہونا ہے یا نہیں؟ یوم الدین آئے گا، ہم میں سے کون کون وہاں ہوگا؟ جو ہوگا وہ 1 سال بعد پڑھے گا. وہ کتنا چھوٹا سا ہوگا یا لمبا ہوگا؟ کتنا لمبا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، یعنی درمیان میں رات بھی آئے گی. میں تھوڑے ہلکے ہلکے تصور آپ کو دے رہا ہوں جو کہ بسا اوقات آدمی گزر جاتا ہے، سوچتا نہیں. مالک ایام الدین ہے یا مالک یوم الدین؟ ایک دن ہے یوم الدین یا، اور اگر ایک دن ہے اور ادھر 50,000 سال ہیں تو یہ 50,000 سال اور ایک دن کا تصور کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے بابا 50,000 سال جتنی لمبائی ہے لیکن ہے ایک دن. اور ایک دن کا تصور گویا یہ ہوا کہ یہاں تو ہر دن کے ساتھ رات آتی ہے، ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں. سال میں اگر 365 دن آتے ہیں تو 365 راتیں بھی آتی ہیں نا. لیکن وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے اس میں کیا درمیان میں ایسے راتیں بھی ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ دن. دن تو اسے کہتے ہیں جس میں سورج بھی ہو، تو سورج بھی ہوگا معاشر میں. میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے گزر نہ جاؤ، تھوڑا سا سوچ کے جاؤ. جتنی سوچ بہتر ہوگی اتنی کامیابی بہتر ہوگی. جتنی بے سوچے ہو جائیں گے اتنے ناکام ہو جائیں گے. جانا ہے اور ضرور جانا ہے. شک ہے یا یقین ہے؟ معاشر میں حاضری کا یقین ہے یا شک ہے؟ یقین 100% یقین، یا اس سے بھی اونچا اگر کوئی یقین ہو سکتا ہے تو وہ بھی یقین. اتنا یقین ہے. اور جب یقین ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ 50,000 سال کا ہوگا، تو اس سے بات تھوڑی سی روشن ہو جاتی ہے کہ 50,000 سال سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی رات نہیں آئے گی، دن ہی دن ہوگا. یہاں کیوں رات آ جاتی ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ سائنس کو جانتے ہیں، اور دن اور رات کا جو بدلنا ہے اس کے فارمولے سے آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ ہم مولوی ہیں، ہم سائنسدان نہیں ہیں، اور نہ علم افلاک سے ہم اتنے زیادہ آشنا ہیں. تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ رات کیوں آ جاتی ہے دن کے بعد، اور دن کے ساتھ رات، رات کے ساتھ دن کیوں؟ نہیں کے لیے نہیں، بناوٹ کیسی ہے؟
ہاں تو جواب یہ ہے کہ زمین گھومتی ہے نا ایسا. سورج اپنے مقام پہ ہے, زمین گھوم رہی ہے, جتنا حصہ اس کے سامنے رہتا ہے وہ دن, اور پھر جب وہ گم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ آ جاتا ہے تو رات. یہی ہے نا دن اور رات کا بدلنا, کہ زمین گھوم رہی ہے, گھومتے 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 پھر اس کا حصہ جو ہے وہ سورج کے سامنے سے گم ہو جاتا ہے. جب گم ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے, پھر گھومتی 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 پھر ادھر سے نکل آتی ہے اور سورج سامنے طلوع ہو جاتا ہے. تو سورج کے سامنے زمین کا گھومنا یہ ہے دن اور رات کی پیدائش کا باعث. سادہ سی بات ہے, کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تو دن اور رات اس طرح بدلتے رہتے ہیں. لیکن معلوم ہوا کہ گھومنے والی زمین ہے تو دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہے. یہ زمین کو گھومنے والا کس نے بنایا ہے؟ تھوڑا سا اپنے اللہ کو پہچانتے چلے. یہ زمین کو گھومنے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے. کیا وہ قادر ہے اس بات پر کہ اس کا گھومنا ختم ہو جائے؟ قادر ہے نا. اگر کن فیکون کرے تو ارادہ کرے گا, یہ گھومنے والی رک جائے گی. جب رک جائے گی تو پھر منظر کیا ہوگا؟ جہاں دن ہے وہاں دن, اور جہاں رات ہے وہاں رات. پھر نہ رات والا دن بنے گا نہ دن والا حصہ رات بنے گا, جو گھومنا جو ختم ہو گیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین تو میں فنا کر دوں گا, یہ سسٹم تو میں تباہ کر دوں گا. آپ کو پتا ہے قیامت جو آئے گی تو اذا زلزلت الارض زلزالہا, زمین ایسے زلزلوں کا شکار ہو جائے گی کہ بالکل ہر چیز ختم ہو جائے گی. پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے, سمندر بھی جل جائیں گے, زمین بھی پھٹ جائے گی, کچھ نہ رہے گا اس زمین کا, غبار کی طرح ختم ہو جائے گی. جب یہ ختم ہو جائے گی تو اللہ محشر کی ایک اور زمین بنائے گا, یا اسی زمین کو بدل کر محشر کی زمین میں بدل دے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض, یہ قرآن کی آیتیں. چونکہ ہم مردوں کے لیے تو پڑھتے ہیں, زندوں کے لیے کم پڑھتے ہیں. بآواز بلند سا تو زمین بدل جائے گی, محشر کی زمین, یعنی فارمولہ محشر والا ہو جائے گا. جب محشر والا فارمولہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین گھومنے والی نہ رہے گی. ایسی زمین بن جائے گی ایک جگہ رکی ہوئی. سورج بھی بن جائے گا, زمین بھی بن جائے گی, سورج کی دھوپ زمین پہ پڑے گی, زمین میں گھومنے والی بات نہیں ہوگی. نہیں ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ دن ہی دن. کیا ہوگا؟ کتنا لمبا دن؟ اب بتائیے کہ جب گھومے نہیں تو گرمی زیادہ ہوتی ہے, درجہ حرارت اور ٹیمپریچر بڑھے گا یا گھٹے گا؟ اب تو جو سسٹم ہے وہ یہ ہے نا کہ دن آتا ہے ٹیمپریچر بڑھتا ہے, پھر رات کا ٹائم آ جاتا ہے ٹیمپریچر, کیونکہ سورج کے سامنے تو نہیں رہتی زمین, تو ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. اور یہ نظام الہی انسان کی آبادی کے لیے کتنا کرم نوازی پر مشتمل ہے کہ اس نے ٹیمپریچر کو گھٹانے کے لیے رات بنائی ہے اور آپ کے لیے سکون بن گیا ہے. لیکن جب یہ نہ ہوگا اور زمین اپنے مقام پر رکی ہوگی اور سورج بھی اپنی پوری تمازت کے ساتھ روشنی ڈال رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ٹیمپریچر بڑھے گا. جب ٹیمپریچر بڑھے گا تو ہم وہاں ہوں گے یا نہیں؟ جی ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ تو ملتان کی گرمی کو سن کر چیختے ہیں. لندن والے جب ملتان کا نام سنتے ہیں تو چیختے ہیں, وہ بڑا گرم علاقہ ہے. میں تو معاشر کی بات کر رہا ہوں. کہاں ملتان کا ٹیمپریچر اور کہاں معاشر کا ٹیمپریچر. تو کیا خیال ہے, وہاں حاضری ہے یا نہیں؟ جس کی ہے صلوات پڑھے. تو ٹیمپریچر کو برداشت کرنے والی بات ہے. لندن والے جو بڑی مشکل سے کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دھوپ دیکھتے ہیں اور سنڈے مناتے ہیں, وہاں کیا ہوگا؟ کیسے گزارا ہوگا؟ تو جواب ہاں, اگر چاہتے ہو کہ سورج کی گرمی محشر سے اپنا تحفظ کرو تو آج ہی لواء الحمد کی سیٹ ریزرو کرو. پتہ نہیں لفظ لواء الحمد آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ یا علی انت صاحب لوائی,
اے علی تو میرے لواء الحمد کا صاحب ہے۔ علی ہے صاحب لواء الحمد۔ لواء الحمد روز محشر ہے، وہ ایسی جگہ یا ایسے سسٹم کا نام ہے کہ جس میں نہ گرمی تنگ کرے، نہ سردی تنگ کرے، نہ پیاس تنگ کرے، نہ اور کوئی سختی آپ پہ روا ہو، اور وہاں جا کے ایک سیٹ ریزرو کرا لو تو نتیجتاً تمہیں نہ گرمی نقصان دے گی نہ سردی نقصان دے گی۔ معاشر کا کوئی عذاب اور معاشر کی کوئی ہولناکی آپ کو سختی کا شکار نہ کر سکے گی، بشرطے کہ آپ لواء الحمد میں اپنی سیٹ رکھتے ہوں۔ پروگرام بنتا ہے، بنتا ہے، بننا چاہیے یا نہیں؟ لیکن یہاں تو ایک ہوائی جہاز کی سیٹ بھی اندر بیٹھ کر ریزرو نہیں کرائی جا سکتی، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، جہاز میں چڑھ جائیں، مجھے سیٹ دے دو، یہ تو طریقہ نہیں ہوتا۔ باہر سے ریزرویشن ہوتی ہے تب سیٹ ملتی ہے۔ تو لواء الحمد کی سیٹ یہیں سے ریزرو کرا کے جانا ہے یا وہاں جا کے ریزرو کرا لینا؟ یہاں سے ریزرو کرانا ہے تو سوائے علی ولی اللہ کے ریزرو نہیں ہو سکتی۔ بآواز بلند صاحب یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کی تقسیم بھی علی کے دستے ہاتھ میں ہے، اور وہاں لواء الحمد بھی علی کے دستے قدرت میں ہے۔ اگر تیرے دل میں علی کا بغض ہے تو کیسے خیال کرتا ہے کہ میں معاشر کی دھوپ سے بچ جاؤں گا اور معاشر کے عذاب سے محفوظ رہوں گا؟ علی کا دشمن پھر جلنے کے لیے تیار ہو جا۔ اگر بچنا چاہتا ہے قبر کے عذاب سے یا معاشر کے عذاب سے تو سوائے حب علی کے اور کوئی چارہ۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ لیکن میرا تو سوال یہ تھا، چلو معاشر میں تو اللہ پاک نظر آئے گا، معاشر میں آپ مولا علی کی زیارت کریں گے، 14 معصومین کی زیارت ہوگی، جی ہوگی نا، وہ تو میدان ہی ایسا ہے، وہاں شفاعت بھی چاہیے، زیارت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، ملائکہ کی زیارت بھی ہوگی، سارے وہ ہستیاں کہ جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی وہ نظر آئیں گی۔ لیکن ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، وہ بھی معاشر میں نظر آنے لگ جائے گا یا نہیں؟ اپنے بھائیوں سے پوچھو، کچھ بھائی ہیں آپ کے جو مسلمان ہیں، چونکہ انہوں نے، میں توجہ دلا رہا ہوں، چونکہ انہوں نے معرفت توحید دروازے باب مدینۃ العلم سے حاصل نہیں کی، فقط آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا نعرے مارنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے بھی ہے کہ اے معرفت مانگنے والے آ گداگر بن باب مدینۃ العلم کا، تاکہ تجھے صحیح معرفتیں حاصل ہوں، اور سب سے بنیادی معرفت توحید کی ہے، اور اگر تو معرفت توحید میں کسی اور کھڑکی کا گداگر بنے گا تو تجھے اللہ نظر آئے گا، نظر تو نہیں آئے گا لیکن وہ تیرا مرشد کہے گا نظر آئے گا، وہ جس کو تو اپنا پیر مانے گا، جس کو اپنا استاد مانے گا، جس کو معرفت کے لیے وسیلہ مانے گا، وہ تجھے اپنے رب کو دکھاتا ہوا نظر آئے گا، بیچارے کو خود کو بھی نظر نہیں آئے گا، تجھے کیسے دکھلائے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ اتنا پوچھ رہا ہوں، اہل بیت کے مکتب پر ایمان رکھنے والوں، بتاؤ معاشر میں اللہ نظر آنے لگ جائے گا؟ کیوں نہیں؟ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ انا مدینۃ العلم وعلی۔ چلو آگے چلتے ہیں، معاشرت بھی تو ختم ہوگا، پھر کہاں پہنچ جائیں گے معاشر کے بعد؟ ماشاءاللہ گھبرا نہیں جائیے، آپ نے جنت ہی جانا ہے، بآواز بلند صلوات۔ فقط ایک تھوڑا سا خیال رکھنا کہ جنت سیدھے چلے جانا، وایا جہنم نہ جانا، کیونکہ کچھ لوگ سیدھے جنت جائیں گے، پل صراط سے گزر جائیں گے اور سیدھے جنت، اور کچھ لوگوں کو تھوڑے عرصے کے لیے کچھ جہنم کے وائے سے بھی نبھانا پڑے گا۔
یہ کیوں جائیں گے جہنم کے وائے سے ہو کر جنت جانے والے کون ہوں گے؟ میں آپ عقل مندوں اور داناؤں سے گفتگو کر رہا ہوں، سادہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، فلسفی انداز نہیں ہے۔ کیا خیال ہے کوئی ایسا شخص بھی جنت جا سکتا ہے جس کے دل میں دنیا میں بغض علی رہا ہو؟ جی؟ علی کا دشمن کبھی جنت جائے گا؟ کبھی 1,00,000 سال بعد، 10,00,000 سال بعد، 10 بلین سال بعد کبھی جنت جائے گا علی کا دشمن؟ نہیں۔ لیکن کئی بندے ایسے ہوں گے جو وایا جہنم پھر جنت جائیں گے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کئی لوگ ہوں گے کہ جنہوں جہنم سے نکال کر پھر جنت بھیجا جائے گا، عذاب ختم جنت جاری۔ ایسا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ دو ہی رستے ہیں، سیدھا جنت سیدھا جہنم، یا کوئی درمیانی یہ سلسلہ بھی ہے۔ یعنی تین قسمیں ہیں بندوں کی، کئی سیدھے جنت، کئی سیدھے جہنم۔ جو سیدھے جنت جائیں گے وہ ہمیشہ جنت، جو سیدھے جہنم جائیں گے ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو ہمیشہ جہنم۔ لیکن کیا یہ بھی ہے کہ کچھ ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 مہینے کے لیے جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت جائیں گے؟ یہ بھی آپ کے ہاں کوئی ہے تصور یا نہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ آگے پڑھیے، وقنا۔ ذرا اس دعا کو سمجھیے، ذرا اس دعا کو غور کیجئے، بآواز بلند صلوات۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھی اچھائیاں نصیب فرما، آخرت کی بھی بہتری نصیب فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ 2 دعائیں کافی کیوں نہیں؟ تیسری وقنا عذاب النار کیوں لگا دیے؟ دنیا کی اچھائی تو ماشاءاللہ وہ تو بڑی صاف ستھری بات ہے، خوب اچھے پاؤنڈ ہونے چاہیے، بہترین مکان ہونا چاہیے، اعلیٰ گاڑی ہونی چاہیے، سارا سامان زندگی فراواں ہونا چاہیے، خوشحال ہونا چاہیے۔ یہ نہ ربنا فی الدنیا حسنہ اور ربنا فی الآخرت حسنہ۔ آخرت کی حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت نصیب ہو، ساتھ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی ایسی جنت نصیب فرما جس میں جہنم والی بات نہ ہو۔ معلوم ہوا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ عرصے کے لیے جہنم کے بعد جنت کی حسنہ نہ ملے۔ وہ خطرہ کس کے لیے؟ جس کی طرف میں سمجھتا ہوں آپ کے مقرر بھی آپ کو نہیں متوجہ کرتے، آپ کے خطیب بھی یہاں سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں، اور آپ خود بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ بات ہو۔ لیکن کیا خیال ہے، اس حقیقت کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یاد رکھو میرے محترم دوستو، کہتے ہیں کہ مجلس ہر آخری مجلس سمجھ کر پڑھنی چاہیے، اور ہر مجلس آخری سمجھ کر سننی چاہیے۔ پتہ تو نہیں ہے کہ زندگی کہاں ہمارا ساتھ چھوڑ دے، تو کچھ حقائق ہیں جن کی طرف توجہ کرو۔ یاد رکھو، حب علی جنت کا ٹکٹ، بغض علی جہنم کا ٹکٹ۔ جس کے دل میں بغض علی وہ جہنم کا حقدار، اور اس کے لیے ایک لمحہ بھی جنت کا حلال۔ لیکن جو محبان علی ہیں ان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ جہنم سے بچ کے جنت جاؤ، کیونکہ جہنم لے جائیں گے گناہان کبیرہ۔ اگر گناہان کبیرہ کرتے ہو تو بخشواؤ، اگر موت سے پہلے بخشوا لو گے تو سیدھے جنت ہوگے اور جہنم سے بچاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے ایمان اور حب علی کے ساتھ ساتھ گناہان کبیرہ کا بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور پھر مرتے دم تک تم گناہان کبیرہ کی بخشش کا اور مغفرت کا کوئی انتظام نہیں کرتے، اور مر جاتے ہو گناہان کبیرہ پر، حتیٰ کہ محشر میں بھی بخشش تمہیں نصیب نہیں ہوتی،
تو پھر ڈرو اس بات سے کہ جہنم بھی انہی کو ملنی ہے جو ہوں محبان علی لیکن گناہان کبیرہ بخشوائے نہیں۔ اب یہاں آ کے کیسے ہو سکتا ہے جی میں محب علی ہوں اور میں گناہان کبیرہ کروں؟ آپ خود ہی بتائیے، کیا محب علی کئی ہوتے ہیں ایسے یا نہیں جو گناہان کبیرہ کرتے رہتے ہیں؟ علی علی بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں۔ شراب پینا گناہان کبیرہ ہے یا نہیں؟ علی علی بھی کرتے ہیں، کسی کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ کسی کے مال کو لوٹنا اور ظلم کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے یا نہیں؟ علی علی بھی کرتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، مومن کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے یا نہیں؟ تو بتائیے یہ گناہان کبیرہ جن کو آخر معصومین نے گناہان کبیرہ کے نام سے متعارف کروایا ہے، ان کی کوئی سزا ہوتی ہے یا نہیں؟ یا یہ چھٹی ہے جو محب علی ہے وہ گناہ کبیرہ کرے اس کا گناہ ہی نہیں ہوتا؟ یعنی کیا حب علی گناہ کا لائسنس ہے؟ محبان علی کو چھٹی مل گئی ہے، تم جو کرو گے وہ نیکی ہوگی؟ یہ مکتب علی کی ترجمانی نہیں ہے، یہ اہل بیت کے مذہب کی ترجمانی نہیں ہے، جھوٹ ہے اور سراسر جھوٹ ہے۔ گناہ ہے، کوئی بھی کرے، لیکن ہاں اے محبان علی اگر گناہ کرتے ہو تمہاری بخشش آسان ہے بشرطے کہ تم بخشش کے لیے کوشش کرو۔ تمہاری بخشش آسان ہے اس لیے کہ تمہارے بخشوانے کے وسیلے بڑے مؤثر ہیں۔ یہی ماتم، یہی عزاداری، یہی ذکر حسین، یہی آنسو بہانا، یہ زیارت پہ جانا، کیا یہ وسیلہ ہے بخشش کا یا نہیں؟ کیا روزانہ سنتے ہو یا نہیں زیارت پہ جاؤ گے گناہ بخشے جائیں گے؟ ہے نا گناہوں کا بخشش کا وسیلہ؟ لیکن چونکہ گناہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کئی ایسے سخت گناہ ہوتے ہیں کہ جب تک مظلوم نہ بخشے معصوم بھی سفارش نہیں کرتا۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں، معصوم عدل کے حامی ہیں یا ظلم کے حامی ہیں؟ تو کیا یہ عدل ہے کہ بندہ کسی یتیم کا مال کھا جائے اور معصوم کہے حلال ہے ٹھیک ہے کرو؟ اس کی کوئی گنجائش مکتب اہل بیت میں نہیں ہے۔ اور جب ایسے گناہ ہیں جو کہ حقوق عباد سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگوں پر ظلم قرار پاتا ہے تو وہاں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ظالم کو اس وقت تک نہ بخشا جائے جب تک کہ مظلوم راضی نہ ہو۔ تو ظالم کو چاہیے نا کہ مظلوم کو راضی کرے، اس کا حق ادا کرے، کسی بھی طریقے سے اس سے بخشش حاصل کرے، حتیٰ کہ اگر مولا علی کو سفارشی بناتا ہے تو بنائے، مولا علی اس کو بخشوائے تو یتیم کا مال بخشوائے تو صحیح۔ اگر نہ بخشا گیا تو پھر تو جہنم کا حقدار بنتا ہے یا نہیں؟ پھر خواہ 1 دن کا بنے، خواہ 10 دن کا بنے، خواہ 10 مہینے کا بنے، خواہ 10 سال کا بنے، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو پھر خود تقاضا فیصلہ خداوندی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی سزا کتنی ہے۔ اس لیے توجہ رہے، کب بخشا جانا چاہیے؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ جی پروگرام موت سے پہلے بخشش کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کچھ اپنی کوشش بھی ہونی چاہیے، یہ بس آٹومیٹک بخشا جائے گا؟ کیوں اللہ کہتا ہے استغفار کرو؟ حتیٰ کہ تمہیں سکھایا ہے معصومین نے، دونوں سجدوں کے درمیان پڑھو استغفر اللہ ربی اتوب الیہ۔ یہ فقط طوطے کی طرح پڑھنا چاہیے، یہ ایک گناہگار جیسے توبہ کرتا ہے اس کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹیپ ریکارڈ اگر روز پڑھے استغفر اللہ ربی اتوب الیہ، ایک تسبیح پوری ٹیپ ریکارڈ میں ہو، بٹن دبا دو اور اس کی تسبیح لگی رہے، کیا خیال ہے اس استغفار کا کیا اثر ہوگا؟ بابا وہ استغفار، ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات، وہ استغفار مؤثر ہوتا ہے جس کے پیچھے قلب ہو، جس کے پیچھے نیت ہو، جس کے اندر توبہ کا جذبہ موجود ہو، جو معافی کی نیت سے کہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو بات بنتی ہے۔ ورنہ اگر آپ
ٹی وی پہ لگا دیں استغفار اور لگی رہے سارا دن آپ کے گھر میں استغفر اللہ چلتی رہے، تو ٹی وی کے استغفار سے آپ کو گناہوں کی بخشش نہیں ملے گی جب تک کہ تیرے اپنے قلب میں توبہ کا جذبہ موجود نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم۔ اس لیے یہ محفلیں جیسے آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، کیا دعائے کمیل دعائے توبہ ہے یا نہیں؟ جب بھی آپ دعائے کمیل پڑھتے سنتے ہیں اس میں بات آ رہی ہوتی ہے یا نہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی۔ اے میرے اللہ وہ گناہ بخش دے جو تیرے عذاب کا باعث بنتے ہیں، وہ گناہ بخش دے جو میری ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بخشش ہے نا، وہ امیر المومنین ایک دعا کا بہترین تحفہ آپ کو دے جا رہے ہیں جس کا ساری روح اور جس کا سارا کمال گناہوں کی بخشش، توبہ ہے، استغفار ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس دروازے کے گداگر ہیں جنہوں نے سچی توبہ کا بہترین طریقہ سکھایا ہے، اور ہمیں اس سے فیض یاب ہونا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں گناہ کرتے جاؤ توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، تم خود بخود بخشے ہوئے ہو۔ نہ، خود بخود بخشے ہوئے ہونے کا تصور ٹھیک نہیں ہے۔ تو گناہگار ہے تو توبہ کرے، گناہگار ہے تو بخشش کا سامان بنائے، اور اللہ رب العزت نے بخشش کا سامان بھی بتایا ہے۔ معصومین نے مغفرت کے اسباب بھی ہمیں بیان فرمائے، جن میں سے یہ عزاداری بھی ہے۔ عزاداری تجھے بخشش سکھاتی ہے، عزاداری تجھے مظلوم کے دروازے پہ جانا سکھاتی ہے، عزاداری تجھے بتاتی ہے کہ اگر ظلم کیا ہے کسی پر تو جاؤ اس کے دروازے پر۔ کہ آپ کو یاد نہیں کہ علی ابن یقطین کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس غریب کے دروازے پہ پہنچا دیا تھا کہ جس کی فقط اس نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ ہارون کا وزیر تھا، امام کا غلام تھا، امام کی اجازت سے ہارون کی وزارت کے منصب کو سنبھالا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا تھا ایک شرط ہے تیری، وہ یہ کہ میرے جو مومن غریب ہیں ان کا کام کرنا۔ ایک مومن غریب اس کے دروازے پہ گیا، وہ مصروف تھا، کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ واپس آ گیا۔ یہ پھر امام کے دروازے پہ گیا ملنے کے لیے، امام نے کہا میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تیرے پاس میرے غریب مومن کو ملنے کا ٹائم نہیں ہے تو میرے پاس تیری ملاقات کا ٹائم نہیں ہے۔ رونے لگا، کہنے لگا مولا مجھ سے کون سی کوتاہی ہو گئی ہے؟ فرمایا کوتاہی یہی ہے کہ وہ ایک مومن تیرے دروازے پہ گیا تھا اور تو نے اسے رد کر دیا تھا، اگر تیرے پاس میرے اس غریب کا ٹائم نہیں ہے تو میرے پاس تیرے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ اب وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ جی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیسے مانگوں؟ کہا جاؤ اس سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ کہا وہ تو کوفہ میں رہتا ہے، میں مدینہ میں کھڑا ہوں، کیسے جاؤں گا؟ کہا یہ انتظام میں تیرا کر دیتا ہوں، جنت البقیع میں چلا جا، وہاں ایک اونٹنی تجھے ملے گی، اس پہ بیٹھ جا، وہ پرواز کرے گی، تجھے کوفہ لے جائے گی، اور جا اس سے غریب سے معافی۔ دیکھو امام علیہ السلام کا انتظام کیا ہے، حالانکہ امام ہے، اگر چاہتے تو کہہ دیتے بس معاف ہو گیا تو، لیکن کہا نہیں، اس اونٹنی پہ چڑھنا، وہ پرواز کرے گی، لے جائے گی۔ گیا جنت البقیع، رات کا ٹائم تھا، اونٹنی بیٹھی تھی جیسے امام نے فرمایا تھا، بیٹھا، اس نے پرواز کی، کوفہ لے گئی۔ کوفہ کے گھر گیا، وہ ایک غریب کا گھر تھا، ٹوٹا ہوا دروازہ ہوگا، کیا ہوگا اس کے پاس؟ پہنچا، دق الباب کیا، دیکھا کہ وزیر اعظم میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اس کا استقبال کیا، اس نے کہا نہیں استقبال کی ضرورت نہیں، میں تجھ سے معافی لینے کے لیے۔ وہ کہا تم آ گئے ہو، معافی ہو گئی؟ کہا نہیں ایسے نہیں، معافی کی سند لینا چاہتا ہوں۔ کیا سند لینا چاہتے ہو؟ زمین پہ پاؤں کو ننگا کرو، خاک پہ پاؤں مارو، میں اپنا رخسار پہ چاہتا ہوں، تم اپنے پاؤں کا گدلا نشان میرے رخسار پہ رکھو، میں یہ نشان لے کے امام موسیٰ ابن جعفر کی خدمت میں جاؤں گا تاکہ ثابت ہو کہ میں نے معافی مانگی ہے اور تو نے معافی مجھے۔ بالآخر اصرار کے ساتھ اس نے اس غریب سے یہ کام کروایا۔ غریب نے وہ اپنا پاؤں اس کے رخسار پہ رکھا، اور اس کے بعد یہ رخسار لے کے بارگاہ امام ہفتوں میں گیا، نتیجتاً امام نے اسے شرف یابی کا موقع دیا۔ تو معلوم ہوا ہے نا کوئی معافی کے انداز، معافی کے، حالانکہ امام علیہ السلام ہے، اگر معاف کر دیتے تو غریب کیوں نہیں راضی ہو جاتا؟ غریب کو امام سفارش کریں کہ بھائی میں تیرا امام ہوں تو اس کو بخش دے، تو وہ بخش دے گا،
لیکن امام نے سمجھایا کہ معافی مانگنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، استغفار کا جذبہ بھی مخلصانہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، گناہ بری چیز ہے، اور ہم سے اگر ہو جائے تو اس کی معافی کے لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور معصومین نے ہمیں معافی کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں، بشرطے کہ انسان استغفار میں مخلص ہو۔ اس خلوص کے لیے باواز بلند صلوات۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں نے ہمیں جنت کے گر سکھائے، جہنم سے بچنے کے فارمولے دیے، اور اللہ نے انہیں بھیجا اسی لیے تھا۔ کیوں قربانیاں دی ہیں تیرے مولا نے؟ میں حیران ہوتا ہوں، آج اب اگر آپ جائیں مشہد مقدس میں تو کیا وہ نگری گناہوں کے استغفار کا وسیلہ ہے یا نہیں؟ یقیناً وسیلہ ہے، لیکن اتنا کبھی سوچو تو صحیح، امام رضا علیہ السلام کی ولادت تو مدینہ میں ہوئی تھی، ان کی قبر مبارک مشہد میں کیوں ہے؟ اور آپ زیارت کے لیے جب انگشت اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء۔ غریب بمانا مسافر، غریب بمانا مفلس و قلاش کے نہیں ہیں، غریب بمانا مسافر۔ اے دور دفن ہونے والے مولا، اے غربت میں شہید ہونے والے مولا، یہ غریب کیوں ہو گئے؟ تو جواب یہ ہے، اس لیے غریب ہو گئے کہ تیرے دین کی بقا کے لیے تیرے ائمہ کو ہزارہ مصیبتیں نبھانا پڑی۔ مامون نے آپ کو ولی عہد بنانا چاہا، اور امام جانتے تھے کہ اب دین کی بقا اس بات پر موقوف ہے کہ میں انکار نہ کروں، ولی عہدی کا اقرار کروں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہی ولی عہدی بالآخر میری شہادت کا وسیلہ بن جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے ولی عہدی کو قبول کیا، اور پھر دربار میں بیٹھ کر مکتب آل محمد اور دین اسلام کی عظمت کو وہ چار چاند لگائے کہ جس کی مثال پھر کائنات میں نہیں ملتی، اور امام نے تمام باطل مذاہب کو کے باطل ہونے کو دربار میں بیٹھ کر ثابت کیا، اور یہی چاہتے تھے کہ مجھے دربار میں موقع ملے تاکہ وہاں میرے علم کا نور ایسا پھیلے کہ قیامت تک وہ نور زندہ و تابندہ رہے، اور باطل پرستوں کو شکست ہو، اور حق کی آواز بلند ہو، اور حق کا نور بلند ہو۔ اس میں حضرت کامیاب رہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے مامون نے ولی عہد بنایا تھا وہ مقصد اس کا پورا نہ ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو یہ غلطیاں کریں گے اقتدار کی وجہ سے، اور لوگوں کے اندر ان کا مقام پست ہو جائے گا۔ لیکن تیرے مولا نے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کر بھی اس انداز سے اقتدار کو نبھایا کہ ان کی عزت میں اضافہ ہوا، اور بادشاہ کی عزت میں کمی ہوئی، اور اسے محسوس ہوا کہ اب اگر زیادہ عرصہ گزرتا ہے تو اس سے میرا مشن فیل ہو جائے گا، اور الٹا میرا اقتدار جو ہے اس کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس امام سے نجات حاصل کرنا چاہیے۔ نجات کے لیے اس نے وہ حربہ استعمال کیا جو عام طور پر اس قسم کے ظالم استعمال کیا کرتے تھے۔ کل آپ نے سنا حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دی گئی، آج آپ توجہ کریں امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق روایت ہے، ابو السلط ہروی جو آپ کے خادموں میں سے ایک مخلص خادم تھا، اور آپ جاتے ہیں جب مشہد مقدس تو وہاں ابو السلط ہروی کی جو آپ کو مزار ہے اس کی زیارت کا موقع بھی نصیب ہوتا۔ یہ مولا کے سچے غلاموں میں سے تھا، آپ کا خادم تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت نے صبح کہا، اے ابو السلط، صبح نماز سے جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو آئے گا ایک خادم دربار سے، اور مجھے دربار میں آنے کے لیے بلاوا دے گا، میں چلا جاؤں گا، تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا، لیکن یہ خیال کرنا جب دروازہ دربار پہ پہنچیں گے تجھے روک دیا جائے گا، میں اندر چلا جاؤں گا، میں اندر جا کے کچھ دیر وہاں رہوں گا، جب واپس آؤں تو میرے منظر کو دیکھنا، اگر میری ابا میرے سر کے اوپر ہو تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی ہے، اور اگر میں نے ابا اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر نہیں دی گئی ہے۔ بس یہی ہوا، بلاوا آ گیا، امام تشریف لے گئے، ابو السلط پیچھے پیچھے چلا۔ بس اتنا پوچھتا ہوں، جب دروازے دربار پہ پہنچے، امام اندر تشریف لے گئے، ابو السلط باہر بیٹھ گیا۔
آپ بھی محب امام ہیں، وہ بھی محب امام تھا، آپ بھی عاشق امامت ہیں، وہ بھی عاشق امامت تھا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو ابو السلط کی سیٹ پہ بٹھائیے، اور ابو السلط اب سوچ رہا ہے تھوڑی دیر بعد میرے امام کے آنے کا منظر کیا ہوگا، کیا ان کو زہر دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے یہی انتظار ہی بہت سخت قسم کا انتظار ہے کہ جس سے انسان کا دل پگھلتا ہے۔ ابو السلط بیٹھا ہے، امام اندر تشریف لے گئے، لیکن منظر کیا تھا؟ مامون نے ایک خاص قسم کے انگور سنبھالے ہوئے تھے اور امام کے سامنے اس نے رکھ دیے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے آپ کے لیے خصوصی طور پر یہ انگور منگوائے ہیں اور یہ آپ کے لیے میں نے تیار کیے ہیں، مخصوص آپ کے لیے ہے اور آپ اس سے تناول فرمائیے۔ امام نے پہلے معذرت کی، لیکن اس نے زیادہ اصرار کیا۔ امام نے 2 دانے چکھے، یہ چند دانے چکھے، اور اس کے بعد وہ اصرار کرنے لگا کہ مزید آپ تناول فرمائیں۔ امام نے جواب میں کہا اگر تیرا کام اتنوں سے ہی ہو جائے تو مزید مجھے ایسے انگور کھانے پہ کیوں مجبور کرتے ہو، بس زیادہ رو۔ اتنا کہا، زہر نے اپنا اثر شروع کیا، امام نے مامون سے اجازت طلب کی اور چل پڑے، اور اس وقت امام نے اپنی ابا کو اپنے سر پہ ڈال دیا اور چلے دروازے کی جانب۔ اب آپ خود ہی جائزہ لیجئے ابو السلط کے قلب کے کیا گزر رہی ہوگی جب اس کا امام اس کے سامنے آئے اور دیکھا کہ حضرت نے اپنی ابا اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ امام کو زہر مل گئی ہے، لیکن وہ امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام اپنی گھر تشریف لائے، فرمایا دروازوں کو بند کر دو، کسی کو آنے کی اجازت نہ دو۔ ابو السلط باہر بیٹھ گیا، دروازے بند کر دیے۔ اب امام ہیں تنہا۔ کل آپ نے سنا تھا امام حسن کو بھی زہر ملی، لیکن امام کے سر پہ امام حسین بھی موجود تھے، حضرت محمد ابن حنفیہ بھی موجود تھے، حضرت ابو الفضل العباس اور دیگر تمام خاندان کے بزرگان اور بہنیں بھی تشریف فرما تھیں۔ آپ سنتے ہیں کہ بی بی زینب نے تھال ہاتھ میں لیا ہوا تھا جس میں حضرت امام حسن کی قے آ رہی تھی اور حضرت زینب کبریٰ اس کو برداشت کر رہی تھی، لیکن وہاں جو مرو کا شہر تھا جسے آج کل مشہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں منظر کیا ہے؟ آپ کے 8ویں امام ہیں، زہر سے بسمل کی طرح تڑپ رہے ہیں، اور وہاں کوئی نہیں ہے جو ان کے سرانے آئے اور ان کی اس مصیبت میں ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ائمہ کے مصائب کے انداز مختلف ہیں اور ان کی کیفیتیں رونے کے لیے کافی ہیں۔ امام بسمل کی طرح تڑپ رہے ہیں، اتنے میں ابو السلط کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک نوخیز شہزادہ ہے جو اندر آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ باہر سے اندر کیسے آ گئے جبکہ دروازے بند تھے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مجھے اس نے اندر پہنچایا ہے جو مدینے سے یہاں لایا۔ جس طرح اللہ کی قدرت سے میں مدینے سے یہاں پہنچ گیا ہوں، وہاں اسی نے مجھے دروازوں کے اندر پہنچا دیا ہے۔ امام اندر تشریف لے گئے، اپنے بابا سے ملاقات کی، امامت کی امانتیں منتقل ہوئیں۔ امام نے اپنے بابا کے اس زہر منظر کو دیکھا، لیکن چونکہ مسلط الہی یہی تھی کہ امام فقط ملاقات کے لیے تشریف لائیں اور امامت کی امانتیں سپرداری کر کے واپس تشریف لے جائیں۔ اب امام ہیں اور بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 8ویں امام غربت میں درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ مامون کی طرف سے اعلان ہو گیا، منافق لوگ تھے، انہوں نے جنازے کے لیے اعلان کر دیا۔ ہزارہا لوگ امام رضا علیہ السلام کے جنازے میں شامل ہوئے۔ بڑے ظاہر اعزاز کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن میں اتنا کہہ کے مجلس کو ختم کروں گا، اے میرے 8ویں امام، آپ کو زہر بھی ملی، آپ غربت میں شہید ہوئے، آپ غریب الغرباء قرار پائے، لیکن پھر بھی آپ کے جنازے کے ساتھ
وہ حال نہ ہوا جو حضرت امام حسین ابن علی میدان کربلا میں اس جنازے کا حال ہوا۔ بہنوں نے جنازہ کس منظر میں دیکھا، بیٹیوں نے جنازہ کس منظر میں دیکھا، پڑا ہے لاشا، سر بریدہ، سر کاٹ کر ظالم لے گئے ہیں، لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا ہے، اور بہنیں رسیوں میں بندھی ہوئی مولا کے لاشے پہ لائی گئی ہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے ہمارا تو یہ منظر ہوتا ہے اگر کوئی بھائی فوت ہو جائے اور بہنیں دور بیاہی ہوئی ہوں، ان کو پیغام دیا جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں انتظار کرنا، اس وقت تک دفن نہ کرنا جب تک کہ ہم آخری دیدار نہ کر لیں۔ لیکن ذرا میدان کربلا میں ذرا دیکھ، وہ بہنیں ہیں جن کو لایا تو گیا ہے لیکن قیدی بنا کے لایا گیا ہے، لایا تو گیا ہے لیکن رسیوں میں باندھ کے لایا گیا ہے۔ آئی تو ہے دختر زہرا لیکن اونٹ کی پشت سے زمین پہ آ گئی ہے۔ اللہ جانے کتنا مشکل تھا بیویوں کے لیے، لاش مظلوم پہ آ جانا، اونٹ سے گرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس ساری مصیبت کو سہا ہے دختران زہرا نے۔ لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بی بی نے منظر دیکھا تو کہنے پہ مجبور ہوئی انت اخل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ عزادارو بس آخری جملہ کہوں، بی بی کی نگاہ اٹھی، حضرت امام علی زین العابدین کے چہرے کو دیکھا، موت کی زردی کے آثار نظر آئے، کہا یا بقیت ابی و جدی، اے میرے باپ اور دادا کی آخری نشانی، اے میرے بزرگان کی آخری نشانی، کیا تو بھی اپنی جان قربان کرنے لگا ہے؟ کیا تیرا روح بھی پرواز ہونے لگا ہے؟ اس وقت امام سجاد کا جواب آیا، پھپھی اماں میرا یہ حال کیوں نہ ہو جبکہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سارے لاشیں اس طرح پڑے ہوئے ہیں جیسے قربان گاہ میں قربانیاں پڑی ہوتی ہیں، اور مجھے اتنا عزم نہیں ملتا کہ میں ان کو سپرد خاک کر سکوں۔ کتنا دل زخمی ہوتا ہے اس وارث کا کہ جس کے بزرگان یوں شہید پڑے ہوئے ہوں اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر، گلے میں طوق جامعہ ڈال کر اسے قیدی بنا کے لے جایا جائے، اور وہ اپنی مایوس نگاہوں سے دیکھے علی اکبر بھی پڑا ہے، قاسم بھی پڑا ہے، امام مظلوم کا جنازہ بھی پڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چہرے پہ موت کی زردی تھی، اور بی بی کبریٰ اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ تو اپنی جان قربان کرنے لگا ہے۔ بالآخر میرے عزیز دوستو، ہو گیا وہ وقت سخت جب ان کو لاشوں سے جدا کیا گیا۔ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو باپ کے جنازے سے یوں جدا کیا جائے جیسے سکینہ و فاطمہ کو جدا کیا گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کو اس طرح جدا کیا جائے جس طرح کہ زینب و کلثوم کو جدا کیا گیا ہے۔ شمر کے تازیانے کجا، سکینہ بنت الحسین کی معصومیت کجا، زجر ابن قیس کا ظلم کجا، اور ان بیویوں کا اس کربلا کو چھوڑنا کجا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، بالآخر آنکھیں دیکھ رہی تھیں، دھوپ پہ جنازے پڑے ہوئے تھے اور بیویاں مایوس نگاہیں ڈال کر جا رہی تھیں۔ بالآخر وہ دن آیا جب ان کو واپسی کا وقت ملا اور ساربان نے پوچھا سیدھا مدینہ جانا ہے یا کربلا سے ہو کے جانا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ کہا پہلے مجھے کربلا لے چلو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس منظر کو میں دیکھ کے آئی تھی اب کیا منظر ہے۔ چنانچہ آ گئیں قیدی بیویاں اور انہوں نے منظر کیا دیکھا؟ یہی منظر دیکھا کہ مٹی کی ڈھیریاں ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے جسے بہتے دریا کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بڑا درد ہے قلب اہل بیت میں پیاسا شہید ہونے کا۔ اسی لیے یہ جملہ بھی نوٹ کر دوں، امام سجاد جب کسی قصاب کے ہاتھ میں چھری دیکھتے
تو بول پڑتے ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کہتا ہاں۔ کہتے کیا آداب ذبح سے واقف ہو؟ کہتا ہاں۔ بتا دو۔ وہ کہتا اس وقت تک ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک ہم اسے پانی نہ پلا لے۔ امام کی چیخ بلند ہو جاتی اور فرماتے ہائے بابا، یہ مسلمان ہے جو کسی جانور کو تو پیاسا شہید نہیں کرتے، لیکن فرزند رسول کو بہتے دریا کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا۔ اس لیے امام نے فرمایا اے مومنو شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب میٹھے اور ٹھنڈے پانی پینا تو مجھ مظلوم کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔